بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، 2 دن پہلے یہاں انتظامات ہو رہے تھے، شامیانے لگ رہے تھے، کناتیں لگ رہی تھیں، برتن اکٹھے کیے جا رہے تھے اور راشن لایا جا رہا تھا، دیگیں لائی جا رہی تھیں، خدمت والے اکٹھے ہو رہے تھے اور سب کو اس کا انتظار تھا کہ اللہ کے مہمان آئیں گے، ان کی خدمت کریں گے اور ایک خوشی کا سماں تھا۔ آپ تشریف لائے، 1.5-2 دن یہاں قیام فرمایا، اب ہماری واپسی ہے اور یہ جو میلہ یہاں لگا تھا اب اس کا اختتام ہے۔ یہی ایک دنیا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے تو یہیں رہنا ہے اور گھر بناتا ہے اور صبح سے شام تک اپنے آپ کو تھکاتا ہے اور پیٹ پالتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، اپنی نسلوں کے لیے کماتا ہے، لیکن جب وہ دنیا بن کے تیار ہو جاتی ہے تو خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ جا کے مٹی میں سو جاتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ٹرینیں اور یہ جہاز اور یہ بسیں اور یہ کاریں اور یہ سڑکیں اور یہ شاپنگ مال اور یہ دنیا کی چہل پہل، بھاگ دوڑ اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ٹوٹنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کو بناتے وقت ہی اللہ نے اس کو توڑنے کا دن مقرر کر دیا تھا، بتایا نہیں ہے ہمیں کہ وہ کب توڑے گا، لیکن ضرور توڑے گا اور وہ ٹوٹنا دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، یہ نادان ہے، دور نہیں، بہت قریب ہے۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ۔ وہ گھڑی بہت قریب ہے، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، وہ ضرور دن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ یہ سارا قیامت کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔
کیوں اس ٹوٹنے والی دنیا سے دل لگا کے مجھے ناراض کرتے ہو؟ کیوں اپنی آخرت جو ہمیشہ کی زندگی اسے برباد کرتے ہو؟ اس لیے ہم سب کو اپنے ان پروگراموں سے ہی سبق لینا چاہیے کہ کس شان سے یہ سجائے جاتے ہیں اور کتنی جلدی ان کے نام و نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ شام تک یہ شامیانے بھی نہیں ہوں گے، یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، وہی 2-4 محلے کے نمازی، بس ایسے جیسے کچھ یہاں تھا ہی نہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دھارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ یہ شامیانے ڈیکوریشن چلے جائیں گے، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ یہ ساؤنڈ والے اپنے ساؤنڈ کو لے کے چلے جائیں گے۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا، نہ کپڑوں سے، نہ پیسوں سے، نہ ڈگری سے، نہ عہدے سے، نہ کرسی سے، نہ حکومت سے، ان چیزوں سے دل نہیں لگانا۔ یہ بچوں کے کھلونے ہیں، بڑوں کو اس سے دل لگانا اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی 65 سال کے بوڑھے کو دیکھیں کہ اتنی سی پلاسٹک کی گاڑی لے کر اس کو فرش پہ رگڑ رہا ہے اور اس کو چلا کے خوش ہو رہا ہے، تو آپ ہنسیں گے نا سارے۔ اسی طرح فرشتے ہنستے ہیں، اسی طرح اہل اللہ ہنستے ہیں، اسی طرح اولیاء ہنستے ہیں ان لوگوں پہ جو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ان کھلونوں میں ضائع کر رہے ہیں، دکان پہ ضائع کر رہے ہیں، زمینوں پہ ضائع کر رہے ہیں، عہدوں پہ ضائع کر رہے ہیں، سیاست کے کھیل میں۔ سیاست کھیل ہے نا، ایک سیاست تو اسلامی ہے، وہ تو دین کا حصہ ہے، لیکن جو ہمارے یہ غیر مذہبی سیاستدان ہیں، جو چند پارٹیاں ہیں ہمارے ملک میں، یہ سب کھیل ہے، بچوں کا کھیل ہے۔ یہ بیچارے کھیل کھیل رہے ہیں، اپنا دل بہلا رہے ہیں، اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ کبھی جیت جاتے ہیں، کبھی ہار جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں تو ناچتے ہیں، ہار جاتے ہیں تو منہ بنا کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کرتے ہیں۔ آج یہ جیت کر بھی اگر جیتے تو کچھ نہ جیتے۔ جب یہ مریں گے اور غبار ہٹے گا تو یہ بہت پچھتائیں گے، بہت روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے یہ سب بادشاہ نقصان میں جا رہے ہیں، یہ سارا مغرب نقصان میں جا رہا ہے، سارا امریکہ نقصان میں جا رہا ہے، سارا اسرائیل نقصان میں جا رہا ہے، سارا ہندوستان نقصان میں جا رہا ہے، سارا یورپ نقصان میں جا رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن مریں تو پتہ چلے۔ وَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس لیے ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا، اپنی زندگی کے لمحات کو وصول کرنا ہے اور اللہ کی محبت کو پانا ہے، سرکار سے پیار کرنا ہے، سرکار کا غلام بننا ہے۔ کل قیامت کے دن جہاں حضرت بلال اور حضرت خباب، حضرت عمار اور حضرت یاسر کا اعزاز ہو، خدا کرے ان کے پیچھے ہم بھی ہوں۔ یہ اصل اعزاز ہے، اس دن کا اعزاز ہی اصل اعزاز ہے۔ اور نبی کا ارشاد ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ۔ آج دنیا دیکھے گی کہ کون ہے معزز، کون ہے عزت والے۔ سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ۔ آج دنیا دیکھے گی کہ کون ہے عزت والے۔ تو ساری دنیا آگے پیچھے دیکھے گی، پتہ نہیں کون ہے آج عزت والے جن کے لیے اعلان ہو رہا ہے اور سارا محشر سے گونج رہا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا این الذین تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہاں ہیں وہ لوگ جو ساری رات سوتے نہیں تھے، کچھ دیر ضرور اٹھتے تھے، ان کے پہلو خواب گاہوں سے الگ رہتے تھے، اور وہ اپنے رب کو روزانہ پکارتے تھے، کبھی ڈر کے پکارتے تھے، کبھی شوق میں پکارتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا، دنیا سے دل نہیں لگانا، ضرورت کے درجے میں دنیا میں لگیں گے، باقی اللہ کو راضی کریں گے۔ تیار ہیں؟ 2 دن سے مختلف نشستوں میں مختلف درخواستیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یہ سب چیزیں ہمارے اندر آ جائیں۔ پہلی چیز اتباع سنت ہے، نہیں، پہلی چیز گناہوں سے بچنا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ گناہوں سے بچنا ہے، گناہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے نفس تل ملائے، چاہے نفس چیخے اور چلائے، ہمیں گناہ نہیں کرنا، نہ نظر سے، نہ زبان سے، نہ کانوں سے، نہ شرمگاہ سے، نہ کسی اور طریقے سے۔ گناہ نہیں کرنا، کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں اچھی صحبت ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ نیکوں کی صحبت میں رہتے رہتے انسان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈر کر حرام چھوڑ دو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی معیت اختیار کرو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ کے آخری صفحے پر اس آیت کو لکھ کر اس کے ترجمے کے بعد فرمایا یہاں صادقین سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک مشائخ صوفیہ ہیں، مشائخ صوفیہ ہیں۔ فضائل تبلیغ آخری صفحہ۔ اس جگہ صادقین سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں۔ جو شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے، ان کی ولایت کے اثر سے اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ کا نور عطا فرماتے ہیں، معرفت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ سنا ہے نا، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ ہماری مسجد کے جو امام صاحب تھے تو وہ ہمیں نعتیں سکھاتے تھے۔ ان میں سے ایک نعت انہوں نے ہمیں سکھائی تھی، مجھے پوری تو یاد نہیں ہے، اس کا ایک مصرع یاد ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے بھی اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور حقیقت ہے یہ، صحابہ حضور نہ ہوتے تو کیسے صحابہ بنتے؟ اس لیے حرام سے زندگی پاک کرنے کے لیے صحبت صالحین ضروری ہے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ آپ حضرات جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں وہاں وہاں اگر ہمارے سلسلے کے ساتھی ہوں تو ان کی مجالس میں ضرور شرکت کریں۔ ہاں، جیسے ملتان میں یہاں ہوتی ہے جمعے کے دن، اور ایسے ہی مختلف علاقوں میں، سوات میں، شانگلہ میں، اور کراچی میں، بہاولپور میں، مختلف علاقوں میں ساتھی کرتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں ان کی ہفتے وار، اس میں ہم شرکت کریں انشاءاللہ، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو واٹس ایپ گروپ بنائے گئے ہیں نا، یہ میں تو اس کے حق میں نہیں تھا، چونکہ تبلیغ والوں کا یہ نظریہ ہے کہ
جدید آلات کو استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اس لیے ہمارا تو سادہ سودہ نظام ہے، سیدھا سادہ، لیکن ساتھیوں کا اصرار تھا کہ چونکہ ساتھی جو سلسلے میں داخل ہوتے ہیں وہ دور دراز ہیں، پھر وہ ایسے کیسے ہوگا؟ خط و کتابت کا ماحول نہیں ہے، پاکستان کی جو ڈاک کا نظام ہے وہ تو اتنا درم برم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے بچے کو عمرے سے آیا کھجوریں بھیجیں، وہ اب تک نہیں پہنچیں، 2 مہینے ہو گئے۔ ایسا ڈاک کا نظام ہے پاکستان کا۔ تو اس لیے ساتھیوں نے کہا کہ یہ واٹس ایپ گروپ بنا لیے جائیں تاکہ سب کے پاس بیان جاتے رہیں، سنتے رہیں گے تو تازگی ہوتی رہے گی۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں اور گناہوں سے بچنے کے لیے صحبت۔ دوسری چیز اتباع سنت ہے، اس کا ہمیں جنون ہونا چاہیے، جنون کے درجے میں سنت۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے، کراچی کے تھے، معہد الخلیل ان کا مدرسہ جو انہوں نے بنایا، مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کسی کے یہاں کھانے پہ گئے، دعوت پہ گئے، تو مہمان نے کھانا ٹیبل پہ لگایا ہوا تھا، تو حضرت تشریف لائے، فرمانے لگے بھائی کھانا نیچے لگاؤ، ہم تو زمین پہ کھائیں گے دسترخوان بچھا کے۔ ان کا حضرت تب تو لگ ہی گیا ہے، کبھی کھانا کھلانا ہے تو نیچے لگاؤ، اگر اوپر ہی رکھو گے تو ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جنون، کوئی مصلحت نہیں، کوئی رعایت نہیں، کوئی نرمی نہیں، حضور کی سنت بس، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم ساری دنیا کو ناراض کر سکتے ہیں، حضور کو نہیں چھوڑ سکتے، حضور کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس درجے کا جنون ہونا چاہیے، جنون۔ کون راضی ہوتا ہے، کون ناراض ہوتا ہے؟ ہمیں دنیا کو راضی کرنا ہی نہیں ہے بھائی، ہمیں تو اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ کسی کو اچھے لگیں تو بھی ٹھیک ہے، کسی کو اچھے نہ لگیں تو بھی ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیں کہ سب مجھے اچھا کہیں، کوئی میری مخالفت نہ کرے، کوئی مجھے برا نہ سمجھے، سارے میری تعریف کریں۔ زبردست جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ ایسا تو میں خود بھی نہیں ہوں۔ اللہ سے راضی ہے سارے، ایسا تو میں خود بھی نہیں ہوں، تجھے کیسے بناؤں؟ سارے تو مجھ سے بھی راضی نہیں ہیں۔ دنیا راضی ہو اس کی فکر میں جو پڑے گا وہ ہمیشہ نامراد رہے گا۔ دنیا کے انسانوں سے کانوں میں ڈانٹ لگا کر، کانوں کو بند کر کے پھر ہمیں چلنا ہے، چونکہ لبرلزم کا غلبہ ہے، دنیا داروں کا غلبہ ہے، چھوٹا سا طبقہ ہے جو اللہ کا طالب ہے، حضور کا طالب ہے۔ اس لیے 100 شہیدوں کا ثواب یوں ہی تو نہیں ملے گا نا کہ سنت پہ چلنے سے ہار پہنائے جائے، تو پھر تو 100 شہیدوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب تو تبھی ہے جب 100 تیر چلیں، 100 نیزے چلیں، 100 تلواریں چلیں، سارا وجود زخموں سے چھلنی ہو، پھر ملے گا سنت کو ادا کرنے کا پر 100 شہیدوں کا اجر۔ اس لیے بس ہماری گھٹی میں ہے سنت۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری دور میں، آخری زمانے میں بہت ضعیف العمر ہو گئے تھے، عمر نہیں تھی اتنی۔ مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا ہے 63 سال میں۔ کتنی عمر میں؟ 63 سال، چھوٹی عمر ہے۔ آپ علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا 63 سال میں، عربی کیلنڈر کے لحاظ سے۔ ویسے 61 سال اگر عیسوی سال مراد لیا جائے تو ہمارے نبی کی عمر 61 سال تھی، اور ہمارے نبی کو
صرف 14 بال سفید تھے، باقی ساری داڑھی سیاہ تھی، صرف 14 بال۔ تو 63 سال عمر بڑی نہیں ہے، لیکن اتنے ضعیف ہو گئے تھے کہ وضو خود نہیں کر سکتے تھے۔ ایک میواتی وضو کرا رہے تھے، تو وضو کراتے ہوئے دیکھیے، وضو کراتے ہوئے اس نے پانی یوں ڈال دیا، یوں بازو دھلاتے ہوئے یوں پانی ڈال دیا، یعنی کہنی سے کلائی کی طرف پانی بہنے لگا۔ جو ہی پانی یوں ڈالا نا تو مولانا چیخ اٹھے، فرمانے لگے ہائے مجھے اس عمر میں کافر بناؤ گے۔ اس لیے کہ سنت پانی یوں ڈالنا ہے، یوں کلائی سے کوہنی کی طرف بہنا چاہیے۔ اس کو بھی مولانا الیاس صاحب کفر فرما رہے تھے۔ اس کو کہتے ہیں سنت کا جنون۔ تو اس لیے ہمیں سنت پہ چلنا ہے، اچھے لگیں تو بھی ٹھیک ہے، اچھے نہ لگیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ان نوجوانوں کو رشتے ملیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ہماری بچیوں کو رشتے آئیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ آئیں تو بھی ٹھیک ہے۔ کیا بغیر شادی کی آدمی مر جائے گا؟ کیا بغیر شادی کے آدمی مر نہیں جائے گا؟ تو اس لیے ہم سنت پہ چلیں گے، سنت کو فالو کریں گے، اس سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں، اس کو طے کریں۔ سارے تصوف کا خلاصہ اتباع سنت ہے، سارے تصوف کا مکھن لب لباب اتباع سنت ہے۔ اس سے مراد کشف کرامات نہیں ہے، اس سے مراد ہوا میں اڑنا نہیں ہے۔ جس کو اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے پھر وہ ہوا میں اڑتا ہے، اور وہ تکیے کے نیچے سے پیسے نکالتا ہے، اور وہ تسبیح پھیرتا ہے تو دیواریں ہلتی ہیں، کسی میں جن داخل ہو جائے تو اس کا جن بھی نکال لیتا ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے۔ ہمارے تصوف میں نہ جن کو داخل کرنا ہے نہ جن کو نکالنا ہے، نہ جادو کے اثرات کو توڑنا ہے، نہ بندشوں کو توڑنا ہے۔ ہمارے تصوف میں اتباع سنت ہے۔ چال بھی حضور جیسی، کردار بھی حضور جیسا، اخلاق بھی حضور جیسے، راتیں بھی حضور جیسی، دن بھی حضور جیسے۔ یہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے جو پیر ہوگا اس نے تعویذ دینا ہی دینا ہے۔ حضرت گنگوہی کے پاس ایک عورت آئی، عجیب بات ہے، ایک بڑھیا آئی، کہنے لگی حضرت جی آپ مجھے تعویذ دیں۔ کہا کس چیز کا؟ کہا میری جو مانگ ہے نا وہ کبھی سیدھی نہیں نکلتی، سر کی جو مانگ ہے نا وہ ہمیشہ، میں سیدھی کرتی ہوں وہ ٹیڑھی جاتی ہے، میں سیدھی بناتی ہوں وہ ٹیڑھی جاتی ہے، تو آپ مجھے ایسا تعویذ دیں کہ میری مانگ سیدھی ہو جائے۔ اور کہنے لگے اماں جی ایسا تعویذ میرے پاس ہے نہیں، میں نے کبھی پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ مانگ سیدھی کرنے والا تعویذ کون سا ہوتا ہے۔ کہا نہیں آپ چھپا رہے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ مجھے تعویذ دے دو۔ تو حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دے دیا، تو واقعی اس کی مانگ سیدھی ہو گئی۔ وہ بزرگوں کی دعا کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پرچی میں کمال ہے، پرچی میں کمال نہیں، اللہ والے کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی دعا کا کمال ہوتا ہے۔ چونکہ وہ اللہ کی ہر بات سنتے ہیں تو اللہ بھی ان کی سنتا ہے۔ اور ایک بزرگ تھے مولانا یعقوب صاحب غالباً، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے کچھ لکھ کر دے دیں۔ مجھے تعویذ واویز نہیں آتے۔ کہا نہیں بس آپ چھپا رہے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ بہت انکار کیا، وہ مانے ہی نہیں۔ تو حضرت نے ایک پرچی اٹھائی، اس پہ کاغذ سے لکھا مجھے کچھ آتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تو ہی کر دے، اور پرچی بنا کے اس کو دے دی، اور اس کا کام اللہ نے کر دیا۔ تو تصوف سے مراد گنڈے اور تعویذ نہیں ہے، تصوف سے مراد دم درود اور دھاگے پڑھنا نہیں ہے، تصوف سے مراد اتباع سنت ہے۔
ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد۔ نقش قدم نبی کے ہیں، سنت کی جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت پہ چل کے انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے یہ موٹر وے سکھر جا رہا ہے نا، یہاں سے جو موٹر وے جا رہا ہے وہ سیدھا جا کے روہڑی اتارتا ہے۔ سنت کا راستہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے، کہیں نہیں مڑتا، کہیں یو ٹرن نہیں ہے اس میں، کہیں ہیر پھیر نہیں ہے اس میں، سیدھا اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام میں سنت، خود بھی، اپنے گھروں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو سنت پہ لانا ہے۔ تیار ہیں؟ اور اپنے علاقوں میں ہمیں محنت کرنی ہے۔ مسلمان انقلابی ہوتا ہے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ انقلابی ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے، اللہ، انہوں نے ایک دفعہ ہمیں لطیفہ سنایا۔ کہاوت ہے، کہنے لگے کہ ایک تھا شیر کا بچہ، اس کی ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، تو وہ کہیں پڑا ہوا تھا بیچارہ کسی کونے کھانچے میں۔ اس کے آس پاس بکریاں چلتی تھیں، اس کے آس پاس بکریاں چرتی تھیں، تو وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ بھی بکریوں کے ساتھ چرنے لگ گیا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں شیر ہوں، تو وہ ان کے ساتھ چرنے لگ گیا۔ تو ایک دفعہ نا، یہ بڑا ہو گیا تھا، ایک دفعہ ایک شیر حملہ آور ہوا اس ریوڑ پر، بکریوں کے ریوڑ پر، دھاڑتا ہوا جو آگے بڑھا تو بکریاں میں کر کے انہوں نے لگائی دوڑ، انہوں نے دوڑ لگائی تو اس نے بھی دوڑ لگائی، میں کر کے اس نے بھی دوڑ لگائی، تو شیر شکار کرنا بھول گیا۔ اس منظر سے بڑا حیرت زدہ ہو، کہنے لگا یہ میں بکریاں کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، یہ میرے جیسا یہ کیوں بھاگ رہا ہے میں کر کے؟ تو شکار تو کرنا گیا بھول، آگے بڑھ کے ایک پنجہ اس کے کولہے پہ مار کے اس کو گھسیٹ کے پیچھے لایا۔ کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں تو بکری ہوں، چھوڑ مجھے، تو کھا جائے گا۔ ان کا تیرا بھلا، تو بکری تھوڑی ہے، تو میرے جیسا ہے۔ کہا نہیں، میں تیرے جیسا کیسے، میں تو بکری ہوں، میں تو مجھے تو چھوڑ میں جاؤں۔ تو اس کو گھسیٹ کے لے گیا پانی پر، پانی کھڑا ہوا تھا کہیں، وہاں لے گیا۔ کہا دیکھ پانی میں، اس نے دیکھا۔ کہا دیکھ یہ میری مونچھیں، یہ تیری مونچھیں، دیکھ یہ میری دم، یہ تیری دم ہے کہ نہیں؟ اب زور سے جیسے میں دھاڑتا ہوں دھاڑ، ورنہ ماروں گا تجھے۔ اس نے جو دھمکی دی اور اس نے پورا زور لگایا تو ویسی دھاڑ نکل آئی جیسی شیر کی دھاڑ ہوتی ہے۔ اس دن اس کو پتہ چلا کہ میں بکری نہیں ہوں، میں تو شیر ہوں۔ کہتے ہیں مسلمان تو شیر ہے، بس جگانے کی دیر ہے۔ مسلمان انقلابی ہوتا ہے۔ مسلمان کہیں رہے اور اپنا آس پاس اپنے جیسا نہ بنائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں ہیں وہ جنہیں زمانہ بدل گیا، ہم وہ نہیں ہیں جو زمانے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، جہاں کی ہوا چلے وہیں چلے جاتے ہیں۔ ہم خود ہواؤں کا رخ موڑتے ہیں، ہم خود زمانے کو بدلتے ہیں، ہم خود زمانے کو ایجاد کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ جہاں گئے ان کا دین تو دین، ان کی زبانیں بھی بدل دی۔ تیونس والے عربی بولتے ہیں، حالانکہ یہ افریقہ ہے۔ صومالیہ والے عربی بولتے ہیں، حالانکہ افریقہ ہے۔ حبشہ والے عربی بولتے ہیں، حالانکہ افریقہ ہے۔ سوڈان والے عربی بولتے ہیں، حالانکہ افریقہ ہے۔ مراکش والے عربی بولتے ہیں، حالانکہ افریقہ ہے، یورپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ صحابہ تھے جو انقلابی تھے۔ ہمیں گوشہ نشین نہیں بننا، ہمیں انقلابی بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ جہاں گئے حضور کی سنت کا ماحول بنا دیا،
جہاں گئے پگڑیوں والے ہی پگڑیوں والے، جہاں گئے داڑھیوں والے ہی داڑھیوں والے، جہاں گئے اذان سن کر سب مسجد کی طرف، جہاں گئے وہاں عورتیں پردہ دار ہو گئیں، جہاں گئے وہاں نوجوان پرہیزگار ہو جائے۔ یہ مسلمان کو ہونا چاہیے۔ مسلمان کی مثال سورج کی سی ہے، وہ روشنی پھیلاتا ہے۔ وہ کیا پھیلاتا ہے؟ روشنی پھیلاتا ہے، لیکن روشنی تب پھیلائے گا جب اس میں روشنی ہوگی۔ جب سورج میں روشنی نہ ہو تو اس کے طلوع اور غروب سے کوئی روشنی آئے گی؟ بھائی سورج میں اگر روشنی نہ ہو تو اس کے طلوع اور غروب ہونے سے دنیا میں کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے ستارے ہیں ایسے جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو کیا ہو رہا ہے۔ سورج میں خود میں روشنی ہے، اس لیے وہ جہاں جاتا ہے روشنی پھیلاتا ہے۔ جب ہم میں خود میں روشنی ہوگی تو ہم جہاں جائیں گے روشنی پھیلائیں گے۔ تو اس لیے اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنا علاقہ اور سارا عالم یہ ہماری محنت کا میدان ہے۔ ہم نے سب کو اس کلچر کی طرف لانا ہے۔ سب کو کس کی طرف لانا ہے؟ کون سے کلچر کی طرف؟ نیو یارک والے کلچر کی طرف، پیرس والے کلچر کی طرف، کون سے کلچر کی طرف؟ مدینے والے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہود اور نصارہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ انہوں نے مکے اور مدینے کو پیرس اور نیو یارک بنانا ہے۔ یہود اور نصارہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ انہوں نے مکے اور مدینے کو کیا بنانا ہے؟ نیو یارک اور پیرس بنانا ہے۔ وہ فرماتے تھے تم طے کرو کہ تم نے نیو یارک اور پیرس کو مکہ اور مدینہ بنانا ہے۔ اس لیے کہ کرنے والا اللہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ دین زندہ ہو کے رہے گا، کہیں انشاءاللہ یہ دین زندہ ہو کے رہے گا۔ ہم اپنے منافق قسم کے حکمرانوں کی حرکتوں کو دیکھ کے نا امید ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دین کیسے زندہ ہوگا۔ یہ تو آئے دن کبھی کوئی آئین لاتے ہیں، کبھی کوئی آئین لاتے ہیں، صرف کفار کو خوش کرنے کے لیے۔ کبھی کچھ بیٹھ کے ایوانوں میں طے کرتے ہیں، کبھی کچھ بیٹھ کے طے کرتے ہیں، صرف ان کی واہ واہ کو لینے کے لیے۔ تو پتہ نہیں دین کیسے آئے گا، لیکن دین آئے گا۔ دین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس نور کو روشن کر کے رہنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے، یہ نور روشن ہو کے رہے گا، دین زندہ ہو کے رہے گا۔ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ سب نوجوان اگر زندہ رہے تو وہ دن دیکھیں گے۔ اگر ان نوجوانوں کو بڑھاپا ملا نا، اگر ان نوجوانوں کو بڑھاپا ملا، اگر ان نوجوانوں کو بڑھاپا ملا، اگر ان کالے بالوں والوں کو سفید بال جتنی عمر ملی، تو یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں حضور کا دین ہی حضور کا ہوگا اور کوئی دین نہیں ہوگا۔ نہ یہاں عیسائیت ہوگی، نہ یہاں یہودیت ہوگی، نہ یہاں ہندو مت ہوگا، نہ یہاں بدھ مت ہوگا، نہ یہاں کوئی اور ہوگا۔ یہاں ہوں گے تو صرف حضور کے غلام ہوں گے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ اللہ کہتے ہیں تم چاہے کتنا نہ چاہو، میں نے تو اپنے دین کو اور اپنے رسول کو غالب کر کے رہنا ہے۔ بس جو تھوڑی سی محنت کرے گا، حصہ ڈالے گا، سرخرو ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جانا، اتباع سنت، ہر چیز میں سنت پہ چلنا ہے۔ تیسری چیز کہ انقلابی بننا ہے، اپنے آس پاس ماحول بنانا ہے، اپنے آس پاس ماحول بنانا ہے۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے۔ سالک ہو
اور بدتمیز ہو جوڑ نہیں ہے، سالک ہو اور بدتمیز ہو جوڑ نہیں ہے، سالک ہو اور ماں باپ کا بے ادب ہو جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کا طالب ہے اور جس کے اخلاق، اتنا بھی نہیں کہا، سالک کے اخلاق نبوت کے اخلاق سے میل کھاتے ہیں۔ سالک متواضع ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اوروں کے سامنے بچھاتا ہے۔ جو سالک ہوگا نا وہ کبھی متکبر نہیں ہوگا، جو سالک ہوگا وہ کبھی اکڑا ہوا نہیں ہوگا، جو سالک ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا یہ سارے ایسے ہی، اللہ کا شکر ہے 4 گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں، 10 سال سے تہجد قضا نہیں ہے، یہ ایسے ہی بیچارے فجر میں بھی نہیں اٹھا جاتا ان سے۔ سالک ایسا نہیں ہوتا، سالک سب کچھ کر کے کہتا ہے سب سے برا میں ہوں۔ یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعف عنی، لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بہت اچھا ہوں، مجھے پتہ ہے میں سب سے برا ہوں۔ سالک ایسا ہوتا ہے، سالک کو اپنی اچھائیاں نظر ہی نہیں آتی۔ اس جملے کو ذرا دہرائیں، سالک کو اپنی اچھائیاں، اندھا ہوتا ہے، وہ اپنی اچھائیوں سے اندھا ہوتا ہے، اپنی برائیوں کو مائکروسکوپ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سالک کو اوروں کے کیڑے نظر نہیں آتے، اپنے کیڑے نظر آتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس بہت سے مریض گئے ہوئے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس بہت سے مریض گئے ہوئے ہیں، گردے کا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس بہت سے مریض گئے ہوئے ہیں۔ ایک مریض کو گردے میں پتھری ہے، وہ درد سے تڑپ رہا ہے، درد سے تڑپ رہا ہے، ڈاکٹر کے انتظار میں ہے، ڈاکٹر کے انتظار میں ہے۔ تو جب وہ گردے کا درد ہوتا ہے نا، بڑا عجیب درد ہوتا ہے، جب اسے درد ہوتا ہے نا تو وہ سارے مریضوں سے کہتا ہے مجھے بہت تکلیف ہے، مجھے پہلے جانے دیں، مجھے، وہ یہ نہیں کہتا یہ زیادہ مریض ہے میں تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، کہتا ہے مجھے زیادہ تکلیف ہے مہربانی کرو مجھے جانے دو۔ سالک ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم تو بہت اچھے ہو، مسئلہ تو میرا ہے سارا، دعا کرو ٹھیک ہو جاؤ۔ ایک دفعہ ہمارے حاج صاحب کے پاس میں گیا تو فجر کے بیان کے بعد، تو حاج صاحب اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے سامنے ایک نوجوان بچے کو بٹھایا ہوا تھا۔ نوجوان بچے کی جو عمر ہوگی وہ اس بچے کی سی ہوگی۔ آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ 16 سال، بالکل انہی جیسا تھا، ایسے ہی ہلکی ہلکی سی یہاں سے داڑھی، اس سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حاج صاحب اس کو یوں دیکھ رہے تھے، یوں دیکھ رہے تھے اس کو۔ میں جا کے پاس بیٹھ گیا تو فرمانے لگے، اس سے فرمانے لگے تم کہاں کے ہو؟ کہا جی مالا کنڈ کا۔ کتنے وقت میں چل رہے ہو؟ 4 مہینے میں۔ کیا کرتے ہو؟ ورکشاپ پہ کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ پھر اس کو دیکھتے رہے، پھر میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے یار تم دعا کرو اللہ مجھے اس جیسا اخلاص دے، اللہ مجھے اس جیسا اخلاص دے۔ ایک زمانے کا ولیوں کا سردار کہہ رہا ہے ایک عام سے دنیا دار بچے کے بارے میں کہ دعا کرو اللہ مجھے اس جیسا اخلاص دے۔ سالک ہوگا متواضع، سالک ہوگا اپنے آپ کو اوروں سے چھوٹا سمجھنے والا، اپنے آپ کو اوروں سے گھٹیا سمجھنے والا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنیے، اللہ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے آپ کو کتے سے بھی اچھا سمجھتا ہے۔ کتنے بڑے آدمی کی بات ہے،
کوئی عالم بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس لیے چھوٹا بن کے رہنا ہے، مٹ کے رہنا ہے۔ سب اچھے ہم ہی ہیں، دعا کریں۔ حضرت امام حسن بصری بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، امت کے بہت بڑے امام ہیں، خطیب ہیں۔ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے اور اللہ کی رحمت کو بیان کر رہے تھے۔ رحمت کو بیان کرتے کرتے فرمانے لگے، جب تم توبہ کرو گے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تو ایک بڑھیا کھڑی ہوگی، کہنے لگی حسن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے گا؟ اس کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں کیا؟ تو حضرت حسن بصری رونے لگے اور فرمانے لگے، ہاں ہاں، ایک بڑھیا اللہ کو حسن سے زیادہ جانتی ہے۔ اور بیٹھ کے بیان نہیں کیا۔ پھر کہنے لگے کیا بیان کروں؟ اس مجمع میں ایک بڑھیا ہے جو حسن سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے۔ حضرت عمر جا رہے تھے ایک دفعہ، تو راستے میں ایک بڑھیا نے پکڑ لیا حضرت عمر کو ایک بڑھیا نے پکڑ لیا اور کہا، عمر مجھے تیرا وہ زمانہ بھی یاد ہے، پرانا زمانہ، بادشاہ بن گئے ہو تو کیا ہوا، مجھے تیرا وہ زمانہ بھی یاد ہے۔ یہ کہہ کے کچھ نصیحتیں کی تنبیہ کے لہجے میں۔ حضرت عمر یوں سن رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں اور کان ان کے ہونٹوں کی طرف ہے اور ساری نصیحتیں سن رہے ہیں۔ جب وہ بات پوری کر کے جا چکیں تو حضرت عمر پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ ساتھ والے نے پوچھا، حضرت یہ ایسی کون بڑھیا تھی جو آپ کی بھی کلاس لے رہی تھی، آپ کو بھی نصیحت کر رہی تھی؟ فرمایا، جانتے نہیں ہو، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، جو زمین پہ شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی۔ اللہ نے ان کی آسمانوں پہ سنوائی کی تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما واللہ سمیع علیم۔ یہ وہ ہے جس کی سنوائی آسمانوں پہ ہوئی تھی۔ جب عرش والا ان کی سنتا ہے تو عمر کی کیا مجال ہے؟ عمر نے تو سننا ہے نا۔ پھر سب سے چھوٹا میں، سب سے چھوٹے ہم، سب سے گرے پڑے ہم۔ یہ جو بیعت ہو کر کہتے ہیں نا، یہ تبلیغ والے بیچارے بس سارا دن گشتوں میں ہی لگے رہتے ہیں، بس کوئی اللہ سے تعلق کی فکر نہیں۔ اور تبلیغ والے کہتے ہیں بس سارا دن گردن جھکائی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی امت کی فکر ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو مولوی بیچارے سارا دن پڑھانے میں، امت دوزخ میں جا رہی ہے، پڑھا رہے ہیں۔ یہ سب گمراہی کے جملے ہیں، محرومی کے جملے ہیں۔ یہ سب جملے بتاتے ہیں کہ کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ جب کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے تو انسان کو اپنا آپ نظر ہی نہیں آتا، سارے اچھے لگتے ہیں۔ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ نہ ہوں تو ہم گمراہ ہیں۔ مشائخ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ نہ ہوں تو ہم بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ تبلیغ والے ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ نہ ہوں تو ہم تو پتہ نہیں کون سے سینما گھر میں بیٹھے ہوتے، پتہ نہیں ہم کہاں ڈانس کر رہے ہوتے۔ سب اچھے، دنیا میں ایک برا ہوں تو میں ہوں۔ جو سالک ہوگا وہ کبھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور ایک سے تمیز سے ادب سے بات کرے گا۔ تو اپنے اخلاق پہ محنت کریں، کسی سے بدتمیزی نہیں، کسی سے انتقام نہیں، کسی کی حق تلفی نہیں، کسی پر زیادتی نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں۔ یہی تو کمال تھا نا صحابہ کا، یہی تو کمال تھا۔ صحابہ کی نمازیں زیادہ نہیں ہیں،
صحابہ کی نمازیں زیادہ نہیں ہیں، سارے صحابہ ساری رات نہیں کھڑے ہوتے تھے، حضرت اویس کرنی تابعی تھے ساری رات کھڑے ہوتے تھے، صحابہ ساری رات نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن حضرت ابو دردہ کو کسی نے گالی دی، حضرت ابو دردہ کو کسی نے گالی دی، وہ فرمانے لگے ان بینی و بین الجنت عقبۃ، میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے، فإن انا جزتها فواللہ ما ابالی بقولک، اگر میں اس گھاٹی کو پار کر جاؤں تو تیری گالی کی پرواہ نہیں، میرا کام تو ہو گیا، اور اگر میں اس گھاٹی کو پار نہ کر پاؤں تو پھر میں اس ایک گالی سے زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں۔ ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ ہیں حضرت سلمان فارسی، ان سے کسی نے کہا تو فارسی باتیں کر رہا ہے، فارسی، ہم عرب ہیں، عربوں کو عرب ہونے پہ فخر ہے، عرب آج کل احساس کمتری کا شکار ہیں، حضور کے دشمنوں کو دیکھ دیکھ کر احساس کمتری میں جاتے ہیں کہ ہم تو عرب ہیں، کاش کہ ہم بھی کسی یورپ کے ملک میں پیدا ہوتے۔ لیکن پہلے عربوں کو عرب ہونے پہ فخر ہوتا تھا، عرب کہتے ہیں بولنے والے کو، عجم کہتے ہیں گونگے کو، تو کہنے لگے تو عرب ہے، تو فارسی، ہم عرب ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے یہ نہیں کہا عرب ہونے سے کیا ہوتا ہے، اصل اعتبار تو تقویٰ کا ہے، یہ نہیں کہا، فرمانے لگے عجیب آپ مجھے فارسی کہہ رہے ہیں، میں تو فارسی بھی نہیں ہوں، انما انا نطفۃ، میں تو ایک گندا قطرہ ہوں، وساعود جیفۃ منتنہ، ان قریب مردار ہو جاؤں گا، بدبو اٹھے گی میری لاش سے۔ فإن ثقلت موازینی، اگر میری نیکیاں زیادہ ہو گئیں، فأنا کریم، پھر میری شان دیکھنا قیامت میں۔ وَإِنْ خَفَّتْ مَوَازِينِي فَأَنَا لَئِيمٌ، اگر میری نیکیاں قیامت میں تھوڑی ہو گئیں تو میں بڑا ذلیل انسان ہوں، بڑا کمینہ انسان ہوں۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ اپنے اخلاق پہ ہم محنت کریں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، کسی سے انتقام نہ لیں، کسی پہ زیادتی نہ کریں، کسی سے کو دھمکی نہ دیں، کسی کو آنکھیں لال کر کے نہ دیکھیں، جانتے نہیں ہو کون ہوں میں، یہ نہ کہیں، یہ نہ کہیں۔ جب انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت اندھا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اس زمانے کا ایک متکبر اپنے لاؤ لشکر کو لے کے، اس کی عادت تھی باہر نکلتا تھا، جس طرف کو رخ کرتا تھا لوگ سائیں سائیں کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، تو جس طرف جاتا لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اعزاز، اکرام، استقبال، پروٹوکول۔ تو یہاں ایک شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، اللہ کی محبت میں مگن ہے، جب پاس سے گزرے تو یہ اٹھے ہی نہیں، بیٹھے رہے۔ تو اس نے اپنی سواری روک لی، کہا اس کو ہوشیار کرو۔ انہوں نے دیکھا کہ تم معلوم ہوتا ہے جانتے نہیں ہو مجھے، ساری دنیا کھڑی ہو رہی ہے، تو ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے بے ادب، معلوم ہوتا ہے جانتے نہیں ہو، کہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کہ کون ہوں میں؟ کہ تم پہلے ایک ناپاک قطرہ تھے، اب پاخانے کی تھیلی بن کر چل رہے ہو، پاخانہ لیے پھر رہے ہو، اور ان قریب مردار ہو جاؤ گے۔ یہ بات دل سے نکلی تھی، دل پہ جا لگی، ایک دم وہ سواری سے اترا اور پاؤں پکڑ لیے اور کہا بے شک آپ ہی نے مجھے پہچانا ہے۔ اس لیے ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، اللہ سب کچھ ہے۔ کون سب کچھ ہے؟ اللہ سب کچھ ہے۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تو ہی ہے، تیرے سوا کون ہے؟ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہی تو دیا ہوا ہے۔ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں
کوئی باہر ملک کا مہنگا چاکلیٹ ہے تو بچے کا کمال تھوڑی ہے، معلوم ہوتا ہے اس کا باپ باہر ملکوں میں کام کرتا ہے یا پیسے والا ہے۔ اگر کسی بچے کے پاس اچھی موٹر سائیکل ہے تو بچے کا کمال نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا باپ پیسے والا ہے۔ اگر میرے پاس حسن ہے تو میرا کمال نہیں، یہ اس مالک کا کرم ہے۔ اگر میری آواز میں تاثیر ہے تو یہ میرا کمال نہیں، یہ اس مالک کا کرم ہے۔ اگر میرے پاس قوت اور طاقت اور جوانی ہے تو میرا کمال نہیں، یہ اس مالک کی مہربانی ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ تو اپنے اخلاق کو درست کریں گے انشاءاللہ۔ تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کا، جو اللہ کا طالب ہو، جو اللہ کا طالب ہو، جو اللہ کا طالب ہو، تو جب اللہ اس کی طرف آئے تو وہ آگے بڑھ کے اللہ کے پاس جائے گا یا وہیں پڑا رہے گا؟ بتائیں بھائی، آگے بڑھے گا نا، آگے بڑھے گا۔ حدیث میں آتا ہے آخری تہائی رات کا، جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، رات شروع ہوتی ہے مغرب سے رات شروع ہوتی ہے اور صبح صادق پہ رات ختم ہوتی ہے۔ جیسے آج کل 5:20 پر مغرب، ٹھیک ہے، 5:42 پہ صبح صادق، 12 گھنٹے بن گئے، 12 گھنٹے 20 منٹ۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، آخری 3 حصے یعنی 2:40 پہ، 2:40 پر اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ آج کل 2:40 پہ اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں هل من داع فاستجیب له، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں؟ هل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے تم میں سے سوال کرنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں؟ هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے گناہوں کی معافی چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ هل من تائب فاتوب علیہ، کوئی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ هل من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے رزق چاہنے والا میں اس کو روزی دوں؟ هل من کذا، کوئی ہے فلاں ضرورت والا، کوئی ہے فلاں ضرورت والا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں۔ اللہ کا طالب پڑا سوتا ہی رہا اور مشکل سے آ کے فجر میں شریک ہوا تو یہ اللہ کا طالب نہیں ہے، یہ نیند کا طالب ہے۔ ہم سے کب پیار ہے پر نیند تمہیں پیاری ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں ہم سے کب پیار ہے پر نیند تمہیں پیاری ہے۔ سالک کے لیے ساری رات سونا ٹھیک نہیں ہے، سالک کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جب آخری 2 گھنٹے رہ جائیں، 1 گھنٹہ رہ جائے، کم از کم پونا رہ جائے، تو سالک کو چاہیے کہ آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہو جائے، آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کی تعریف کرے، مسواک کرے، وضو کرے، استنجا کرے، مسواک کرے، وضو کرے اور آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وہ ساری رات رکوع اور سجدے میں گزار دیتے ہیں، قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اور اللہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، وہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں، جب سحر کا وقت آتا ہے تو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو اس لیے سالک کو تہجد نہیں چھوڑنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے۔ ہمارے حضرت جی ابھی کچھ مہینے پہلے ایک دفعہ ایسی بات چل رہی تھی تہجد کی، تو اس میں روتے ہوئے فرمانے لگے اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے جس کی 50 سال سے تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے، اپنی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے جس کی 50 سال سے تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اور تہجد اس کو نصیب ہوتی ہے جس کا دن اچھا گزرا ہو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی عبد الرحمن صاحب، رائے کے مقیم تھے، یوب کے حاجی عبد الرحمن صاحب، وہ فرماتے تھے
جس کا دن محنت کرتے ہوئے گزرے گا وہ رات کو 2 بجے بھی سوئے گا تو عین وقت پہ اٹھ جائے گا۔ دن فضول ضائع کیا ہے، گناہوں میں ضائع کیا ہے، فضول ضائع کیا ہے، تو وہ رات کو 10 بجے بھی آج کل سو جائے نا تو 5 بجے بھی نہیں اٹھا جائے گا، 7 گھنٹے سونے کے بعد بھی آنکھ نہیں کھلے گی اس کی، کھل بھی جائے گی تو اٹھا نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم دن اچھا کریں تاکہ رات کو اٹھنا آسان ہو۔ تو تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون تہجد پڑھیں گے؟ اے اللہ ان کے طفیل مجھے بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو دے۔ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع کریں۔ فضائل اعمال کتاب لے لیں، سندھی میں بھی، اردو میں بھی، پشتو میں بھی، ہر زبان میں ملتی ہے۔ اپنے گھروں میں اس کی تعلیم شروع کر لیں، اس سے ہمارے گھروں میں خود بخود دین آنا شروع ہو جائے گا۔ اپنے گھروں میں درود شریف کی مجالس قائم کریں، سارا گھر کسی وقت جمع ہو اور بیٹھ کے درود شریف پڑھیں۔ جمعے اور جمعے رات کو اہتمام کریں، زیادہ پڑھیں، اور عام دنوں میں بے شک 10 منٹ ہی پڑھ لیا کریں، 15 منٹ ہی پڑھ لیا کریں، سارا گھر جمع ہو، بیوی بچے خاوند سب بیٹھے ہوئے ہیں اور گٹلیوں پہ پتھریوں پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ ہر درد کی دوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن ساتھیوں نے اپنے گھروں میں لڑائیوں، جھگڑوں، ناچاکیوں، نفرتوں کی شکایت کی، جب ان کو درود شریف کی مجلس کا بتایا گیا، انہوں نے چند دن کے بعد بتایا ساری نفرتیں پتہ نہیں کہاں اڑ گئیں۔ اللہ کا شکر ہے، شیر و شکر ہو گئے ہم سب درود کی برکت سے، کیونکہ درود پر رحمت اترتی ہے اور رحمت سے دل جڑتے ہیں۔ اپنے گھروں میں درود پاک کی مجالس قائم کریں، کچھ دیر روزانہ سارا گھر بیٹھ کے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھر والوں کو بٹھائیں گے نا پیار محبت سے۔ آپ کو دیر تو ہو رہی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں اور جو جی میں آتا رہے وہ سب آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں، پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہو۔ ہمارے مولانا طارق امین صاحب کبھی اپنی جوانی میں یہ شعر پڑھتے تھے، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں ملے نہ ملے۔ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل۔ نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھیں، جس کی نماز اچھی اس کی ساری زندگی اچھی۔ آپ اپنی نماز کو ٹھیک کریں، یقین جانیے آپ کے سارے کام سیدھے رہیں گے، سیدھے۔ جو کہتے ہیں نا ہمارا کاروبار اٹھ ہی نہیں رہا، نماز سیدھی کر لیں ان کا کاروبار اٹھ جائے گا۔ کہتے ہیں کاروبار چل ہی نہیں رہا، وہ نماز سیدھی کر لیں کاروبار چل جائے گا۔ کہتے رشتے نہیں آتے بچیوں کے، نماز سیدھی کریں رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ سارا گھر اپنی نماز کو سیدھا کرے، اذان سنتے ہی جائیں مسجد کی طرف۔ اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثلہ۔ سالم مولا حداد جب اذان کی آواز سے تو کھڑے ہو جاتے تھے دیوانہ وار، ہتھوڑا پھینک کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ جب تیرا پکارنے والا پکارتا ہے میں مست ہو جاتا ہوں، میں دیوانہ وار تیرے گھر کی طرف چلتا ہوں۔ ایسے شوق کے ساتھ ہماری نمازیں ہوں، اذان سنی سب کام چھوڑ چھاڑ پہلے نماز۔ اپنے گھروں میں بھی یہ ماحول بنائیں، نماز اذان ہو گئی ہے محلے کی مسجد میں اور بیگم چائے بنا رہی ہے، ایسے نہ کریں۔ بیگم سے کہیں بیگم سب سے بڑے کا بلاوا آ گیا ہے، میں چائے بعد میں پی لوں گا، پہلے آپ مصلی بچھائیں۔ اذان ہو گئی ہے بچے کھیل رہے ہیں، آپ کہیں بچوں سے بیٹا اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، پھر بھی بلہ ہاتھ میں ہے، ایسے نہ کرو، جاؤ سب سے بڑے کا بلاوا ہے۔
جب بڑے بلاتے ہیں نا تو پھر چھوٹوں کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی آئے، حضرت عیسیٰ کے احکام منسوخ ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام منسوخ ہو گئے. بڑے کا بلاوا آ جائے تو چھوٹے چھوٹوں کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں. تکبیر اولیٰ کی نمازیں پڑھیں، اپنی بیویوں کو محبت دیں، اپنی بیویوں سے محبت کریں، اپنی بیویوں کا اکرام کریں، اپنی بیویوں کو عزت دیں. لوگ اپنی بیوی کو عورت سمجھ کے ان کی بےزتی بھی کرتے رہتے ہیں، اس پہ روب بھی جماتے ہیں، اس کو لتاڑتے بھی ہیں، اور اس کو اپنی ماں اپنی بہن کے سامنے جو پہلے ہی اس کی دشمن بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کے سامنے ذلیل کرتے ہیں. ساس اور نند ہمیشہ بہو کی دشمن ہوتی ہے، انہی کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہیں تاکہ ان کو اور شہ ملے اور ان کو ایشو ملے اس کو مزید ذلیل کرنے کا اور دبانے کا اور لتاڑنے کا. بیوی سے غلطی ہو آپ اس کو اندر سمجھائیں، ان کے سامنے مت سمجھائیں، اس لیے کہ وہ آپ کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، کسی اور کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے. اپنی ماں باپ کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا بھائی. ہم چلے میں جاتے ہیں، ہماری بیویاں بھی روتی ہیں، بچے بھی روتے ہیں، اور وہ ساری زندگی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے. آپ اس کی سب کے سامنے بےزتیاں کرتے ہیں. اس بیچاری کا تو بس پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم. ماں باپ کو چھوڑا اس کے لیے، ماں باپ بھی گئے یہ بھی گیا. اس عورت کا کیا احساس اور کیا جذبات ہوتے ہوں گے جس کا خاوند بھی اس کی بےزتیاں کرے، اس کی ساس بھی اس کی بےزتیاں کرے، اس کی نند بھی اس کی بےزتیاں کرے، سارے اس کے کیڑے نکالیں اور سارے اس کی ٹروہ میں لگیں کہ کمرے میں بیٹھی کیا کر رہی ہے. اس کی کیا زندگی ہے بیچارے کی. اور آج 90% بچیاں بیچاری اس آگ میں جل رہی ہیں. عورت مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا سپورٹر بنے، بے ادبی نہ کرے ماں کی لیکن سپورٹر بنے. ماں کی بے ادبی نہ کرے، ماں سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، ماں سے تلخ لہجے میں بات نہ کرے، لیکن بیوی کا سپورٹر بنے. کوتاہی ہو گئی ہے اور امی اس پہ برس رہی ہے تو امی سے کہے امی آپ ہی کی بیٹی ہے، پیار سے سمجھا دیں، کیا بات ہے، آئندہ نہیں کرے گی. نہیں یہ ایسی ہے نہ ویسی ہے. امی ایسی نہیں ہے، آپ کے لیے سب کو چھوڑ کے آئیے. تو یہ جملہ تو عجیب سا ہے لیکن ہے حقیقت. تو بیویوں کے سپورٹر بنیں گے؟ عجیب جملہ ہے نا یہ. لیکن حقیقت ہے یہ. ہمارے نبی نے ہمیشہ بیویوں کو سپورٹ کیا. ایک دفعہ ہمارے نبی میں اماں عائشہ میں تھوڑی سی رنجش ہو گئی، آپ علیہ السلام میں اور اماں عائشہ میں رنجش ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، غصے میں بھرے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، ٹھا اماں عائشہ کو ٹھا زور سے. اللہ کے نبی سے گستاخی کرتی ہے. آپ حضرت ابوبکر پہ ناراض ہوئے. آپ نے یہ نہیں کہا میں تو اس کو 1000 دفعہ سمجھا چکا ہوں، یہ سیدھی ہوتی نہیں ہے، کیا کروں میں. اچھا ہونا چاہیے، میں تو ویسے ہی عالی اخلاق ہوں، کم از کم کوئی اور تو ہو نا جو سیدھا کرے کسی کو. آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا ابو بکر ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں اس کی ضرورت تھی کہ ہم دونوں کو ملا کے ایک کر دیتا. تو نے آ کے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا. آپ غصے ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق پہ. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے نا بیوی کو سپورٹ کرنا، کہ بھی ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. بیویوں کے سپورٹر بنے. اب اگر کسی نے اس بیان کا یہ ٹکڑا کاٹ کے شیئر کر دیا تو فتنہ ہوگا جب تک اگلی پچھلی نہ سنی.
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے گھروں میں حفاظ پیدا کریں۔ کون پیدا کریں؟ حفاظ۔ بے شک آپ انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، لیکن حافظ بنا لیں۔ ابھی میرے بہنوئی یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، ڈاکٹر ہیں، ایک CPS ڈاکٹر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں ہمارے یہاں، اور ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور پکے حافظ ہیں، ہر سال قرآن سناتے ہیں۔ اپنے گھروں میں حفاظ پیدا کریں، کل قیامت کے دن اللہ حافظ کو بلائے گا، اس کے ماں باپ کو بلائے گا، اور اس کے ماں باپ کو عزت کا تاج بھی پہنائے گا، جوڑا بھی پہنائے گا۔ اس دن اپنے بچوں کو یورپ میں بھیجنے والے کہیں گے اے کاش ہم بھی محلے کے مکتب میں بھیج دیتے۔ اور یہ تو ان سے کہا جائے گا، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھنا شروع کر، ورتقی، چڑھنا شروع کر، ورتل، تیز نہ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، چونکہ آہستہ پڑھو گے تو زیادہ درجات پہ چڑھ جاؤ گے، تیز پڑھو گے تو بیچ میں ہی ٹھہر جاؤ گے۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایسے پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کے پڑھتا تھا۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، تیرا مقام وہی ہے جہاں تو والناس پہ پہنچے گا۔ اپنے گھروں میں حفاظ پیدا کریں، سارے بچوں کو حافظ بنائیں، 5ویں پڑھا کے 2 سال روک دیں، حفظ کرائیں، پھر ان کو دوبارہ 6ٹی میں بھیج دیں۔ اگر آپ کو بچوں کو افسر بنانا ہی ہے تو، ورنہ عالم بنائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کون کون اپنے گھروں میں حفاظ پیدا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ ملاقاتیں بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے۔